سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومرجانا آلانا مولانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الوحید ازل سے غلاموں میں رسالت نام کا ابن قحافہ کا اور ابن خطاب کا عثمان کا علی کا حسن و حسین کا اور خواجگان نقشبند کے عالی جناب کا وامی کانیاں میں تیرے نامیوں تو وامی کانیاں میں تیرے نامیوں تو نہیں تے کون کمی نینو جانتا سی میرے کل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سجانتا سی تیرا نام لے کے لگ پار جاسا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا نام لے کے لگ پار جاسا میں نو آسرا تیری شان دسی لگا بھاگ کمینی نو آئے حیدر سارا فیض محبوب سبحان اللہ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں طائف میں بدر میں خندق میں طائف میں بدر میں خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا شرموک یمامہ کربل کا
الاسلام فخر اعظم بنی آدم نبی رسول محتشم نیر بطحا راجدار اوہام نیر تابا سرخیر زہرہ جمالا طبیقہ نورا نور ذات لم یزل صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ جناب احمد مجتبہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت اور خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میری انتہائی واجب و احترام ذوی القدر ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین کرام دعا فرمائیں اللہ جل مجدہ الکریم خالق لم یزل ولا یزال بندہ ناچیز دی زبان سے کلمہ حق جاری فرمائے اور سنے تو بعد سماعت کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ اسی سارے عمل دی توفیق اور عمل دا جذبہ فرمائے انتہائی مقتدر حاضرین و سامعین کرام انہاں دنوں کے اندر بالخصوص 15 شوال المکرم یا 10 شوال المکرم نو ساڑے ملک کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر ہر جگہ تے جتھے بھی دینی مدارس موجود نے مدرسے جتھے بچے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا قال اللہ و قال رسول دیا گلا اور تعلیم حاصل کرتے ہیں مدارس دینیہ کے اندر افتتاحی تقریبات ہوتی ہیں بخاری شریف حدیث مبارکہ دی افتتاحی تقریب ہوتی ہے مشکات شریف دی افتتاحی تقریب ہوتی ہے اور یہ سال یعنی کہ 10 شوال 11 شوال 15 شوال نو مدارس دینیہ دا آغاز تے ابتدائی سال کیا جاتا ہے یعنی مدارس کے اندر مدرسہ کے اندر ابتدا ہوتی ہے کلاسز دی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں کلاسز شروع ہوتی ہیں اور لوگ اپنے بچیاں نو مدارس کے اندر داخل کرواتے ہیں تعلیم واسطے داخلے اوپن ہوتے ہیں داخل کرائے جاتے ہیں بچے اس حوالے کے نال اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک ہوتے تمہارے سامنے مدارس دینیہ دینی مدرسے انہاں دی اہمیت اور مدارس دینیہ دی ضرورت کے حوالے کے نال تمہارے سامنے انشاءاللہ قرآن و حدیث کے وچوں گلاں پیش کرنا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام فرما دے ہو کیا وہ لوگ جڑے علم والے نے اور وہ لوگ جنہاں کو علم نہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں یہ سوال ہے قرآن پاک کا اور اس کا جواب ہر بندے سے لیا جا سکتا ہے اور ہر بندے کو پتہ بھی ہے اس کے جواب کا کہ ایک بندہ جس کے پاس علم ہے اور دوسرا وہ بندہ جو علم سے کوڑا ہے علم سے دور ہے جو علم والا نہیں ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے دوسرے کئی مقامات پر بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا کہ علم والے اور بے علم جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے تو چونکہ مدارس اور مدرسہ ہم ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر جب مدرسے کا ذکر کیا جائے مدارس دینیہ کا ذکر کیا جائے تو ہماری سوچ میں وہ محدود ہو جاتی ہے ایک حد تک جا کے رک جاتی ہے کہ یہ تو مدرسہ ہے نہیں اس میں تو صرف مولوی بنتے ہیں لیکن آج آپ کے سامنے میں یہ چیز بڑے واضح انداز میں اور بمانگے دعان بیان کروں گا اللہ کرے سمجھ آ جائے میری باتیں کہ جو مدرسے ہوتے ہیں جو مدارس دینیہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے بچوں کی کس طرح تربیت کی جاتی ہے اور مدارس دینیہ کی اہمیت کتنی ہے معاشرے کے اندر اور ضرورت کتنی ہے اور جب ہم اپنے بچے مدارس دینیہ کو دے دیتے ہیں تو ان کا رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پھر فضل و کرم کتنا ہوتا ہے اس چیز کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ مدارس کو لے کر اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مدرسے کو بھی سالانہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں عشر کا آج کا ماحول ہے عشر بھی مدارس کو دیا جاتا ہے تو ہم تو نہیں مدارس کو بڑی چیزیں دیتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں عشر بھی دیتے ہیں ویسے خدمات بھی کرتے ہیں مدرسے بنواتے بھی ہیں تو ہم تو اتنا کچھ مدرسے کو دیتے ہیں مدارس ہمیں کیا دیتے ہیں
مدرسے میں سانو کی دیتا جی، مدارس والوں نے مدرسے والوں نے ہمیں کیا دیا ہے، تو اس پر اگر بندہ غور کرے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم اگر انہیں کچھ دیتے ہیں تو مدرسے والے اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز عطا کرتے ہیں جی۔ اگر کوئی بندہ سوچے اس پہ تھوڑی سی بھی توجہ کرے گا تو اس کے سامنے یہ چیز بڑی واضح سمجھ آ جائے گی اس کو کہ اگر ہم مدرسے کو کچھ دیتے ہیں تو مدارس جو ہے وہ ہمیں لاوارث نہیں چھوڑ دیتے، مدارس ہمیں بے وارث نہیں چھوڑتے، ہمیں مدارس محروم نہیں رکھتے، بلکہ ہر موقع پر، ہر محاذ پر، ہر جگہ پہ مدارس دینیا کی وجہ سے اللہ ہمارا سر فخر سے بلند فرما دیتا ہے۔ مدارس اور مدرسہ اور سکول یہ دو چیزیں ہیں تعلیمی حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایک بچہ ہے جس کو ہم سکول بھیجتے ہیں، ایک بچہ ہمارا وہ ہوتا ہے جس کو ہم مدرسے کے اندر بھیجتے ہیں۔ سکول جانے والا بچہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، پہلی کلاس سے، نرسری سے شروع ہوتا ہے، پہلی دوسری پانچویں، پرائمری، مڈل، پھر میٹرک، پھر آگے چلتی جاتی ہے کلاسیں۔ اگر وہ صحیح کر کے اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے، یا پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے مزید تعلیم حاصل کر کے، ایف اے، ایف ایس سی کر کے، ایم اے، جی ڈبل ایم اے کر جاتا ہے، پھر ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کر کے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے جی۔ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بڑے سے بڑے عہدے پہ فائد ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل تمہیں بھی پتہ ہے، تمہیں بھی پتہ ہے، اگر کوئی بندہ میٹرک یا ایف اے کرتا ہے تو سوکھیاں نوکریاں نہیں لگتیاں، نوکریاں لبن واسطے پھر انہوں رشوتاں بھی دینیاں پیندیاں نے، انہوں دھکے بھی کھانے پیندے نے، اور ذلتاں بھی برداشت کرنیاں پیندیاں نے۔ لیکن اس کے مقابل جب ہم اپنا بچہ کسی مدرسے کے اندر داخل کرتے ہیں، ایک بندے کی میں مثال پیش کروں، ایک بندے کے دو بچے ہوں، دونوں کی عمر 6 سال ہو، 6 سال کا بچہ اس نے ایک سکول میں بھیج دیا، ایک 6 سال کا بچہ اس نے مدرسے میں بھیج دیا، تو 4 سال گزرنے کے بعد سکول والے بچے سے اگر وہ پوچھے بیٹا تم نے کیا پڑھا ہے، تو سکول پڑھنے والا بچہ کہے گا ابا جان میں نے 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں۔ یہ جواب دے گا 4 سال گزرنے کے بعد، وہ کہے گا کہ میں نے 4 جماعتیں کلاسیں پڑھ لی ہیں، 4 جماعتیں میں نے سکول کے اندر پڑھ لی ہیں۔ اور ہمارے تعلیمی جو ہے احوال کو اگر دیکھا جائے تو بڑی مشکل سے 4تھی کلاس کا بچہ جو ہے وہ اپنا نام بھی لکھتا ہے، اپنے والد کا نام بھی لکھتا ہے، اس کی رینکنگ تو سبحان اللہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو جب 4 سال ہم اپنا بچہ مدرسے کے اندر بھیجتے ہیں، مدارس کے اندر بھیجنے کے بعد 4 سال کے بعد جب ہم اپنے بچے سے پوچھیں بیٹا وہ سکول پڑھنے والا تو 4 جماعتیں پاس کر کے آ گیا ہے، ذرا تو بتا 4 سال مدرسے میں لگا کے آیا ہے، پڑھ کے کیا آیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا آتا ہے ذرا سنیے گا اور اپنے دل میں جگہ دیجیے گا اور اپنی سوچ سے اپنی فکر سے پوچھئے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اپنے بچے کو کدھر بھیجا ہے۔ تو 4 سال مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچے سے جب آپ کوسچن کرتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں بیٹا ذرا بتا تو صحیح تو نے 4 سال مدرسے میں لگا دیے، ذرا بتا کیا پڑھ کے آیا ہے۔ ادھر آپ کے سکول والے بچے نے کہا تھا کہ ہاں ابا جان میں نے 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں، اپنا نام بھی لکھ لیتا ہوں، اب آپ کیا اپنے باپ کا نام بھی لکھ لیتا ہوں، اپنے دادا کا نام بھی لکھ لیتا ہوں۔ ادھر جو 4 سال مدرسے میں لگا کے آیا ہے اس کا جواب یہ آتا ہے آئے ابا جان میں نے 4 سال مدرسے میں لگائے ہیں، الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہوا ہے، مجھے قرآن کی 7 منزلیں بھی یاد ہیں، مجھے قرآن کے 14 سجدوں کا بھی پتہ ہے، مجھے قرآن کی 114 سورتیں بھی یاد ہو چکی ہیں، مجھے قرآن کے 858 رکوع بھی یاد ہو چکے ہیں، مجھے 1 لاکھ سے زائد قرآن پاک کے حروف بھی یاد ہو چکے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا شد مد زیر زبر رکوع اور حروف اور جملے اور الفاظ میں نے اپنے سینے کے اندر حفظ کر لیے اور یاد کر لیے۔ تو آپ جب دونوں بچوں سے پوچھتے ہیں، اب خود آپ اس سوال کا جواب دیں۔ دونوں سے پوچھا، ایک بچے نے 4 جماعتیں پڑھ لی اور ایک آپ کے بچے نے 4 سال کے اندر کیا کیا کہ قرآن پاک پورے کا پورا اپنے سینے میں محفوظ۔ 4 سال لگتے نہیں، تمہیں پریشان ہو جاؤ گے، حافظ بیٹھے نے کہ 4 سال کا حساب کہہ رہے ہیں، الحمدللہ 1 سال کے اندر بھی بچہ
بچہ قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر پڑھنے والا بچہ ہو اور پڑھانے والا استاد صحیح ہو، کلاس اچھی ہو اور پڑھائی کی ٹائمنگ درست ہو تو 1-2 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر الحمدللہ بندہ ناچیز نے بھی 1.5 سال کے اندر قرآن پاک حفظ کیا تھا الحمدللہ۔ لیکن بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں ذہنی حوالے سے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو بھی زیادہ عرصہ بھی لگ جاتا ہے، 3 سال بھی لگ جاتے ہیں، 4 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 7 سالوں میں 7 سپارے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ بچے کی ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بچے کے حافظے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو والدین ہوتے ہیں وہ توجہ نہیں دیتے بچے پر تو بچہ بگڑ جاتا ہے، کئی سال لگانے کے بعد بھی بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جو صحیح بچہ ہے ذہنی حوالے سے بھی معتدل ہے، اگرچہ ہائی لیول کا نہیں ہے لیکن صحیح ہے بچہ، تو وہ کم از کم 1.5 سال 2 سال کے اندر آرام سے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آپ خود بتائیں جو بچہ 4 سال بعد قرآن پاک بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور جس نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ بھی سیکھ لیا کہ ماں باپ کا کتنا ادب و احترام کرنا ہے، اس نے یہ بھی سیکھ لیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، 6 کلمے کسے کہتے ہیں، ہمارے مفسر مجمل کسے کہا جاتا ہے، اور اگر میرے کسی رشتہ دار کی موت ہو جائے فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کیا کرنی ہے۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں وہ 4 جماعتیں پڑھنے والا بچہ کامیاب ہے یا 4 سال مدرسے میں لگانے والا بچہ کامیاب ہے؟ جی اللہ اکبر۔ آج ہم نے سکول کو تو اہمیت دے دی، ہاں سکول کے اندر اپنے بچے پڑھائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے نہ پڑھائیں، آپ کوئی شاید یہ نہ سمجھے کہ گائز سکول کی مخالفت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھائیں، میں نے خود بھی سکول پڑھا ہے الحمدللہ، لیکن میں ایک رزلٹ بتا رہا ہوں کہ جو بچہ سکول میں جاتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے، اور جو مدرسے کے اندر جاتا ہے، دینی مدارس کے اندر جاتا ہے اور قرآن پاک آپ کے سکول کا بچہ جب رات کو عشاء کی نماز کے بعد نرم و گداز بستر پر اس کو آپ سنا دیتے ہیں، اس وقت جب آپ کے بچے سو رہے ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کی قرآن کی آوازیں اس وقت بھی آ رہی ہوتی ہیں جی۔ اور یاد رکھیں یہ دو طبقے ہیں اس معاشرے کے اندر، 2 قسم کے بچے ہیں، ایک سکول جاتے ہیں اور ایک مدرسے کے اندر جاتے ہیں۔ ان دونوں کے احوال بڑے مختلف ہیں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں نے مدارس کے اندر گزاری ہے، سکول کے عوام سے بھی الحمدللہ میں واقف ہوں، تو دونوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے والدین کا وہ بھی بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مرتبہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین ذرا توجہ فرماؤنا، آج تیرا تے میرا بچہ سکول بھی جانا ہے نہ سکول جان واسطے، اسی جب سکول اپنے بچے نو لے کے جاتے ہیں نا تے ماسٹر صاحب تے محتمم صاحب تے ہیڈ ماسٹر صاحب کے اندر ایک 7,000 روپیہ فیس دا رجسٹریشن دا 7,000 روپیہ لوا گے اور 5,000 روپیہ داخلے دا لوا گے، اور تیرا یونیفارم نہیں ہے لہذا 3,000 روپیہ یونیفارم دا بھی لوا گے، اور بچے دے والدین کو کیا جاتا ہے کہ آئے اپنے بچے نو سکول بھی داخل کران والے اس بچے دے ہوتے ماہانہ فیس بھی 5,000 دن دینی پڑے گی، اور اگر بچے نو سکول دے اندر ہاسٹل دے اندر رہائش کا بھی پروگرام ہو لینا تو پھر رہائش کا بھی 5,000 علیحدہ دینا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں سی برداشت کر لیتے ہیں، شہرہ دے اندر چلے جاؤ کہ اچھے سکول جتنے 20,000 تے 40,000 50,000 روپے لوگ فیسہ دے کے اپنے بچے کو سکول دیا تعلیم حاصل کروا دے رہے تو سکول پڑھا دے رہے۔ حضرات عزیزو کار ذرا توجہ کرو نا، انہاں مدارس کے اندر ذرا جاؤ نا، جب مدرسے کے اندر پہنچو گے اپنے بچے کو لے کے تے قاری صاحب نو تے محتمم صاحب نو تے علامہ صاحب نو مفتی صاحب نو جا کے کہو گے علامہ صاحب اسی اپنا بچہ لے کے آئے اسی اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرانا ہے، تے قاری صاحب کہنے گے اے بچے نو لے کے آنے والے ہو، وانا بچہ سڑے مدرسے کے اندر آ گیا ہے، تسی چلے جاؤ اسی جاڑیے تے بچہ جاڑے۔ 1 روپیہ بھی فیس پڑھے کوئی نہیں جاتی مدارس کے اندر، اور یونیفارم میں استاد کہتے ہیں کہ سفید یا لباس کہاں دیا پا کے آجاد۔ حضرات ذمہ دار کوئی داخلہ فیس نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن فیس بھی نہیں دے جاتی، اور کوئی ماہانہ فیس بھی نہیں دے جاتی۔ حضرات ذمہ دار ایک دے وجہ نا آج دے لوگ اگر ماہانہ فیس بھاری دینی
پوے تے اسی سمجھتے ہیں کہ اے مدرسہ اے سکول سب تو اعلیٰ سکول ہے، ادھی تعلیم بھی سب تو اعلیٰ سکول ہے کیونکہ فیس زیادہ نہیں جاتی ہے، لیکن مدارس کی اہمیت اسی اس وقت ختم کر دیتی ہے۔ اسی سمجھتے ہیں کہ مدرسے والے کیونکہ فیس سبھی اللہ کے فری پڑھا دے رہے اس وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ حضرات وقار میں ایک مختصر تے چھوٹا جہا سوال پوچھنا چاہنا ہوا، وہ سکول کے اندر پڑھنے والا بچہ، کالج کے اندر پڑھنے والا بچہ اور یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا بچہ، اللہ ماشاءاللہ جنہاں دے بچے مذہبی گھرانے کے نال تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے رہتے ہیں، لیکن جس بچے نے ساری زندگی وہ سکول کے اندر گزاری ہوئے تے مذہب کے نال تعلق نہ رکھیا ہوئے، حضرات زوکار وہ کول جا کے پوچھ لو نا نماز کا طریقہ بھی نہیں آئے گا اور ایم اے کرن تو بعد بھی انہوں صحیح طریقے دلال کلمے بھی نہیں آن گے، کوئی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں آئے گا، لیکن ادھر تھوڑا بچہ اجے مدی داڑھی بھی نہیں آئی انہیں مدرسے کے باہر کے اندر ایک سال بھی جب گزارے گئے نا وہ تمہارا نماز بھی با جماعت ادا کرتے نظر آئے گا، ہر وقت قرآن پڑھ دیا بھی نظر آئے گا۔ جی اب فرق تو آپ کے سامنے ہے، ایک بچہ جس سامنے ہاں بہت سارے سکول کے بچے ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو سکول بھی پڑھتے ہیں ساتھ نماز کی بھی پابند نظر آتے ہیں، جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں روزے رکھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جو کالج کے اندر جاتے ہیں مگر ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کی قوت گفتار بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے والدین کی تربیت ایسی ہوتی ہے، ان کے اساتذہ کی تربیت ایسی ہوتی ہے، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں جس بچے نے مذہبی گھرانے کے ساتھ جس کا تعلق نہ ہو، جس کے ماں باپ نے کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، جس کے ماں باپ اپنے اساتذہ کے ساتھ ملتے بھی نہ ہو اور جن کے ماں باپ نے صرف سکولوں کی بھاری فیسیں ادا کر کے اور معاشرے کے اندر اس کو صرف سکول کا ہی پیروکار بنایا ہو، ایسے بچوں کی کئی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ جب ماں باپ کے جنازے پڑھنے کا وقت آتا ہے بچے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جنازے کے اندر سجدہ کرنا ہے یا بغیر سجدے کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ روز سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سکول اور انگریزی کی تعلیم اتنی پڑھا لی اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے انگریز کو بھی پڑھا سکتے ہیں مگر دین اتنا بھی نہیں پڑھایا، دین اتنا بھی نہیں سکھایا کہ ہمارے بچے ہمارے جنازے تو صحیح پڑھ سکے۔ کتنے لوگ ہیں جو جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں لیکن جنازہ صحیح ادا نہیں کر سکتے، جنازے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا۔ بہت سارے لوگ جن کا مذہبی گرانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جن کا استادوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو اپنے ائمہ کرام کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ان کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں، لیکن اگر تمہارا تعلق صرف جو ہے وہ سکول کے ساتھ ہے، آپ نے صرف دنیا کو سامنے رکھا، دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی ہے، دین کو آپ نے اوپر سے پشت ڈال دیا، دین کو اہمیت ہی نہیں دیا تو پھر اولادیں بھی بگڑ جاتی ہے، پھر وہی اولاد پڑھ لکھ کے اللہ اکبر۔ کئی ایسے واقعات میرے سامنے موجود ہیں۔ ایک علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے راولپنڈی کے اندر ایک دوست نے ایک بزرگ نے اپنے بچے کو پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ وہ خود تانگا چلاتا تھا، تانگا چلا چلا کے اپنے بچے کو پڑھاتا رہا، اعلیٰ تعلیم دلواتا رہا اور بچہ جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا۔ ایک دن جب اس کی اعلیٰ ڈگری ملنے پر اس کے دوست احباب اس کو مبارک دینے کے لیے گھر میں پہنچے تو وہی بزرگ جس نے تانگے چلا چلا کے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی وہ بزرگ گھر کے اندر موجود تھے اور اس کے دوست جب ملنے کے لیے دوست کے پاس آئے تو بزرگ نے کہا بیٹا یہ تمہارے مہمان نہیں ہیں، میرے بچے کے مہمان ہیں تو یہ میرے بھی مہمان ہیں۔ تو باپ کہتا ہے بیٹا ان کے لیے پانی میں لے کے آؤں گا۔ باپ چونکہ سادہ تھا، اس کا انداز زندگی بڑا سادہ تھا، اس نے کہا کہ پانی میں پیش کروں گا تمہارے مہمانوں کو، وہ تمہارے لیے میرے بھی مہمان ہیں۔ جب اس اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے کے دوستوں کے سامنے باپ نے ٹرے کے اندر رکھے ہوئے گلاس سامنے لے کے آیا اور ان کو پیش کیے تو بچوں نے اس کے دوستوں نے پوچھا کہ ذرا بتا یہ بندہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے اعلیٰ تعلیم یافتہ نے جس کے باپ نے تانگے چلا چلا کے اس کو تعلیم دلوائی تھی، جب اس تعلیم یافتہ نے اپنے باپ کو دیکھا کہ یہ تو میرے کپڑوں والا اپنے دوستوں کے سامنے میں نے کہہ دیا کہ یہ میرا باپ ہے تو میری تو عزت خاک میں مل جائے گی، اس نے کہا یہ تو ہمارے گھر کا نوکر ہے، یہ تو ہمارا خادم ہے، یہ تو ہمارا غلام ہے جو کام کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اس باپ کے ہاتھ سے وہ پانی کا ٹرے نیچے گر جاتا ہے، گلاس ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا قصور تمہارا نہیں ہے، میں
تکلیفیں برداشت کر کے میں نے ٹانگیں چڑھا کے تمہیں اعلیٰ تعلیم کو بتا دی، تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری تو دلوا دی ہے، لیکن میں نے دین تمہیں نہیں سکھایا کہ باپ جتنا سادہ بھی ہو، باپ جتنا جاہل بھی ہو، باپ جتنا ان پڑھ بھی ہو، باپ کا مقام تو باپ والا ہی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اتنی تعلیم دلوانے کا کیا فائدہ کہ باپ کی قدر معلوم نہ ہو سکے؟ اللہ اکبر، یہ دینی تعلیم ہے۔ واللہ میرے سامنے مشاہدات بھی ہیں، تجربات بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، آپ کو بھی پتہ ہوگا دنیاوی تعلیم ضرور دیں اپنے بچوں کو، ضرور دیں۔ آپ کے دور کا تقاضا ہے، دنیاوی تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضرور دیا کریں۔ آپ کا بچہ اگر آپ کے سامنے بولتا ہے، آپ کا بیٹا اگر آپ کے سامنے بات کرتا ہے، آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو جو ہے وہ عزت نہیں دیتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا بہت دین سکھایا ہوتا، آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا۔ آج ہم اپنے بچے کو اس لیے تو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، اس لیے تھپڑ مار دیتے ہیں کہ بچے نے ہوم ورک نہیں کیا، لیکن میں پوچھتا ہوں ان والدین سے کہ اپنے بچے کو تم نے جو ہے ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے تو تھپڑ مارا ہے، کبھی عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی تھپڑ مارا ہے؟ کبھی ایسا موقع آیا کہ بیٹا تم نے عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی، فجر کی نماز میں کیوں نہیں اٹھے اور تم نے تھپڑ رسید کیا ہو؟ حالانکہ شریعت اس بات کو بھی حرص دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ جو بندہ وابستہ رہتا ہے یقیناً کامیابیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ آؤ گرامی قدر سامعین ذرا توجہ فرمانا، آج ساڑھے معاشرے دا بڑائی علمیہ ساڑھے معاشرے دا آج اسی کہنے آکے مدارس نے سنو کی دیتا ہے۔ حضرات زیوکار ذرا اپنے بچے مدارس نے دے کے دے کھونا، اپنا مدرسہ دی اپنے بچہ دینی مدرسے کے اندر داخل کروا کے دے کھونا۔ ایک قرآن پاک دی تاثیر ہے، ایک قرآن پاک دی برکت ہے۔ جب بچہ 24 گھنٹے قرآن پاک پڑھے گا، جب قرآن دی تلاوت کرے گا نا، جب قرآن دے حروف دے جسم دے اندر اترن گے نا، اللہ وہ دے اندر ادب بھی پیدا فرما دے گا، محبت بھی پیدا فرما دے گا۔ حضرات زیوکار آج دا بندہ وہ بندہ جڑا دین تو بڑا دور ہے، وہ کہتے ہیں اسی مدرسے نو زکاة بھی دے دیا، اسی مدرسے نو مال بھی دے دیا، مدرسے نو شکر زکاة بھی ادا کرنے آ، لیکن مدرسے نے سانو کی دیتا ہے؟ انہاں لوگاں نو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اگر تو نے عید دے موقع دے اگر مدرسے نو فطرانہ دیتا ہے نا، مدرسے نے تینو حافظ قرآن ہی پیش کیتا ہے۔ اگر بڑی عید دے ہوتے تسی مدرسے نو کھل تے چمڑا دے دے ہونا، گائے تے پہن دا چمڑا پیش کر دے ہونا، تے مدرسے والے بھی تمہنو منبر تے بیٹھن والا خطیب عطا کر دے دے۔ حضرات زیوکار اگر تسی مدرسے نو 2000 روپے سال بعد اگر زکاة دے دیتے ہونا، تے مدرسے والے بھی تمہنو موت دیتے تے کوئی اگر رشتہ دار فوت ہو جائے تے جنازہ پڑھان والا علامہ صاحب ادا کر دینے۔ حضرات زیوکار اگر سی کہنے مدارس تے کچھ بھی نہیں ادا کر رہے، مدارس تے صرف مدارس تے نام دے رہے گئے۔ میں انہاں لوگاں کو دعوت فکر دینا چاہنا ہاں، ساڑی اسلامی تربیت کرن والے، ساڑی اسلامی قوم دے اصلاح کرن والے، اگر مدارس نہ ہوندے نا تے سڑا معاشرہ تباہ تے برباد ہو جانا سی۔ آج اگر معاشرے کے اندر تربیت نظر آ رہی ہے، آج اگر معاشرے کے اندر اسلام نظر آ رہی ہے نا، یہ مدارس سے دینیت یا مہربانیت کرم نوازیاں ہیں۔ یہ مدارس کی مہربانیاں ہیں، یہ مدارس کے ساتھ ہے۔ آج اگر آپ کو نکاح کے لیے بھی بندہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، آج آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مشکلات پیش نہیں ہوتی، آپ کو ختم دلانے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، آپ کو کسی دینی الجھن کو دور کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، آپ کو ختم پڑھانے کے لیے حفاظ کرام جو ہے ہر وقت اویلیبل اور دستیاب ہوتے ہیں، کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ نے تو سال بعد مدرسے کو 500 دیا تھا، آپ نے تو سال بعد مدرسے کو 5000 دیا تھا، آپ نے تو سال بعد مدارس دینیہ کو 10,000 روپے دے کے احسان کر دیا تھا۔ ارے یہ احسان نہیں ہے، ارے احسان تو مدارس کا ہے جو ہر وقت تمہارے لیے خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، پھر بندے کو اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آؤ گرامی قدر سامعین ذرا توجہ فرماؤنا، گل اتنے ختم نہیں ہو جاتی
صرف خدمت کلا واسطے بھی نہیں بلکہ ذرا پیچھے چلے جاؤ نا عراق کے شہر کے اندر بغداد دا عراق کے ملک کے اندر بغداد دا شہر بغداد کے شہر کے اندر حضرات ذمہ خلافت بنو عباس کا دور ہے اس وقت دے شہنشاہ دے بادشاہ نے دین دے اندر جدو تاریخ کے تبدیلی کی تھی نا اس وقت اس کے خلاف کوئی جاگیردار تے امیر سامنے نہیں آیا بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ سامنے آئے اور وقت امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے کے اندر پڑھنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل میں اٹھایا گیا حضرات ذکر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب فتنہ خلق قرآن نے سر اٹھایا لوگوں نے تے بادشاہ نے بھی کہہ دیتا کہ قرآن بھی مخلوق ہے حضرات ذکر اس وقت کوئی جاگیردار تے دولت والا سامنے نہیں سی آیا بلکہ مدارس دینیت کے اندر پڑھنے والا حضرت امام احمد بن حنبل سامنے آیا اور خود یہ گلا نہ کرو ذرا اپنے ملک کے اندر تے بڑے صغیر کے اندر ذرا دیکھو نا جدو جہانگیر بادشاہ نے جدو دین کے اندر تعریف کی تھی نا حضرات ذمکاروں کے مقابلے کے اندر وہ کوئی جاگیردار نہیں سی آیا کوئی دولت دنیا والا نہیں سی آیا وہ ابو علی قلندر دے مدرسے کے اندر پڑھنے والا شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی میدان کے اندر سامنے نظر آئے وہ جدو حضرات ذمکار جدو مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ جدو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیتا نا تیرے تے میرے پیارے نبی حضور سلطان دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے جدو ناجائز حملہ کیتا نا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیتا اور ایک گروہ دے بڑے بڑے لوگ وہ تے جان دے اندر پھنس گئے تے انہیں مرید بن گئے اور بڑا سیلاب اٹھیا قریب اسی کے لوگ سارے تے سارے بدین ہو جاتے انہاں لوگوں کے مقابلے کے اندر وہ دین دی بقا واسطے اگر سامنے آیا تے کوئی صاحب جاگیر نہیں آیا بلکہ بولنے دا پیر مہر علی شاہ سامنے آیا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ایک علامہ صاحب ایک رئیس دے کول ایک بات جاگیردار دے کول من بندے دے کول ایک مولانا صاحب گئے دعوت دینے واسطے جا کے رئیس دا دروازہ تے بوہا کھڑکایا آ کے کہندے نے بوہا جدو رئیس تے جاگیردار نے دروازہ جدو کھولیا نا تے مولوی صاحب تے علامہ صاحب نے جدو ویکھیا تے مولوی صاحب کہندے نے جاگیردار صاحب رئیس صاحب فلاں بندے نے مدرسے واسطے تو کلام رکھا دا کیتا ہے فلاں تاریخ روز مدرسے دا افتتاح ہو رہا ہے جس کے اندر بڑے بڑے خطبہ بھی آ رہے ہیں اتناف خان دی حضور دے غلام بھی آ رہے ہیں اے جاگیردار صاحب اے چودھری صاحب اے رئیس صاحب تھانوں بھی دعوت نامہ پیش کر رہا ہے ماں تسی بھی مدرسے کے اندر آنا ہے ابتدا کے اندر تسی بھی شرکت کرنی ہے حضرات ذمکار ساڑیاں سوچا کی بڑھ چکی آ رہے ہیں اس رئیس نے چودھری صاحب نے ہمیں جواب دیتا کہ لگتا ہے میں کہ تسی چندہ پہ کٹھا کر دے ہو چندہ کٹھا کرنا دا پروگرام ہے حضرات ذمکار مولوی صاحب تے علامہ صاحب بغیر متھے تے وٹ پائے واپس چلے گئے انہاں قدمہ دے ہوتے وہ کوئی عرصہ گزر گیا جاگیردار صاحب اس مدرسے دے افتتاحی پروگرام اندر بھی نہ آئے حضرات ذمکار کچھ عرصہ گزرن کے بعد کوئی جاگیردار صاحب کوئی رئیس صاحب اپنی لینڈ کروزر لے کے پراتو جائے کہ تسی مولوی صاحب دے مدرسے کے اندر پہنچے نا تے جب روک کا ویکھیا تے طلباء قرآن پہ پڑھ دے نے جان کے کہتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ذرا میں اپنی دکان بنائیے ذرا مہربانی کرو نا میری دکان واسطے اپنے 15-20 طلباء بھی بھیجو اب خود بھی تشریف لے کے آؤ حضرات ذمکار اس علامہ صاحب نے مولوی صاحب نے نہیں کیا کہ جاگیردار صاحب تسی افتتاحی پروگرام میں ساڑی دعوت نہیں آئے سی لہذا آج اسی طلباء بھی نہیں بھیجا گے نہیں بلکہ انہیں تارون نوینان لایا تے جا کے روٹی دکان تے ختم پڑیا طلباء 2 گھنٹے تک قرآن پڑھتے رہ گئے جاگیردار سب کہتے ہیں کہ قاری صاحب علامہ صاحب تھوڑا جب کھانے تو دے رہے سورہ رحمان دی تلاوت نکلا لو کچھ دیر بعد کہتے ہیں اجے بھی دے رہے تسی درود یہ تسبیح پڑھا لو اور اس علامہ صاحب دے متھے تے وٹ نہیں آیا وہ درود یہ تسبیح
کی مثال آپ دور نہ جائیں، ملک کے اندر بھی نہ جائیں، اپنے مدرسے اپنے چک کے اندر دیکھ لیں۔ لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ جی مدرسہ تو بن گیا، لیکن مدرسہ بنانے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، مدرسہ بنانے سے کیا فائدہ؟ میں بڑی دعوت فکر کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، حضرات عزیز وقار، الحمدللہ یہ دینی مدارس کا فیضان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت و عنایت خداوندی ہے کہ پچھلے سال 31 مئی کو ہم نے اپنے مدرسے کا آغاز کیا تھا۔ الحمدللہ آج 20 سے 21 حفاظ کرام ہمارے مدرسے میں زیر تعلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ کرے آپ نظریں اٹھا کے دیکھیں جو بچے ہمارے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں سے پوچھا ذرا بتاؤ پہلے روزے رکھتے تھے یا نہیں؟ کہتے ہیں پہلے کبھی رکھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن اس دفعہ کافی سارے بچے بیٹھے ہیں ادھر جنہوں نے کہا کہ ہم نے الحمدللہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ جی روزہ رکھنا تو مشکل ہے نا، 5 وقت بعد نماز ادا کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ ہمارے بچے جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ذرا ان کے والدین سے جا کے پوچھ لو، الحمدللہ جب بھی اذان کے کانوں میں پڑتی ہے فوراً بھاگتے ہوئے کیا مدرسے کی چھٹی ہی کیوں نہ ہوا کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اگر فیضان ہے تو یہ آپ کے 12 چک مدرسے کا فیضان ہے، اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اپنے بچوں پہ توجہ بھی دینی ہے، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ بھی کرنا ہے۔ اسی کے اندر ہی کامیابی ہے، اسی کے اندر عزت خوری ہے۔ الحمدللہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے بچوں نے 12 چک کا نام روشن کیا، الحمدللہ جوڑاباد کی مساجد کے اندر 12 چک کے نام گونجتے رہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے بچے دین کے ساتھ وابستہ ہوئے، تو اللہ نے ہمیں عزتوں کے تاج بھی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ان قریب اعلان بھی کیا جائے گا ہماری اس چک کی جامع مسجد کے اندر جو جوڑاباد کے اندر پروگرام کرواتے ہیں، پہلی دفعہ کسی چک کے اندر وہ اگر آ رہے ہیں تو 12 چک کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام کریں گے۔ اس کے اندر ہمارے کافی سارے بچوں نے حصہ بھی لیا ہے، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور اپنے مدرسے کے ساتھ وابستہ بھی رہنا ہے۔ ان احباب نے مدارس کے ساتھ تعاون کیا، ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا، جہاں کہیں بھی تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دیر کا سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے، خود بھی دین کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو بھی دین کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، اللہ آخرت کے اندر بھی کامیابی کے تاج عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارے کو توفیق عطا فرمائے، وعلیکم السلام۔